قبر میں جب مومن جاتا ہے تو اس کو ضبط قبر پیش آتا ہے. ضبط قبر کہتے ہیں قبر کی دیواریں اس کو دباتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ ضبط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا، نیک کو بھی پیش آئے گا، بد کو بھی پیش آئے گا، مومن کو بھی آئے گا، کافر کو بھی آئے گا. ہر کسی کو ضبط قبر پیش آئے گا، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. جب قبرستان کی طرف جانے لگے تو نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر چل رہے تھے. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی ایسے چلتے نہیں دیکھا، ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اتنے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے اتر آئے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی سعد کی موت پر 3 دن تک روتا رہا. ایسے مقبول اللہ کے بندے کہ نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، ان کو کفنا رہے ہیں، دفنا رہے ہیں، اور فرشتے ان کی نماز جنازہ میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی ضبط قبر پیش آیا. اتنے جلیل القدر صحابی، ان کو بھی ضبط قبر پیش آیا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی آنا ہے، ہر کسی کو آنا ہے. اب مومن کے دل میں ڈر آتا ہے کہ ضبط قبر کیوں پیش آئے گا؟ بھئی اگر کوئی نیک ہے اور اتنا اونچے مقام والا ہے. علماء نے اس کی تفصیل بتائی. آپ دیکھیں، آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں، آپ صرف چائے پئیں تو آپ کو چھوٹا بل دینا پڑے گا، اور چائے کے ساتھ بسکٹ بھی منگوا لیں تو بڑا بل دینا پڑے گا، اور اگر کھانا بھی ساتھ کھائیں تو اور بڑا بل دینا پڑے گا، اور اگر آئس کریم میٹھا بھی ساتھ منگائیں تو اور بڑا بل دینا پڑے گا. تو جتنا بڑا کھانا اتنا بڑا بل. اسی طرح دنیا میں بندہ جو جائز لذتیں لیتا ہے اس کا بھی پیمنٹ ہے. میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کیا، اس کی بھی پیمنٹ ہے. اچھا کھانا کھایا، اس کی بھی پیمنٹ ہے. اچھی گاڑی میں سفر کیا، نئی گاڑی میں، اس کی بھی پیمنٹ ہے. بڑے گھر کے اندر پرسکون ایئر کنڈیشن کمروں میں زندگی گزاری، اس کی بھی پیمنٹ ہے. اب یہ پیمنٹ تو دینی پڑے گی، اگرچہ جائز لذتیں ہیں مگر پیمنٹ تو کرنی پڑے گی نا. تو یہ پیمنٹ کہاں ہوگی؟ قبر میں ضبط قبر کی شکل میں ہوگی. اس لیے جس نے زندگی میں زیادہ نعمتوں کو انجوائے کیا ہوگا اس کو ضبط قبر بڑا ہوگا، اور جو غریب ہوگا اس کو تھوڑی پیمنٹ کرنی پڑے گی. اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ ضبط قبر تو مومن کو پیش آئے گا، مگر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اس پر بھی گناہ معاف ہوں گے. اور مومن اور کافر کے ضبط قبر میں فرق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر کو جو ضبط قبر پیش آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف چلی جائیں گی، اس کو تکلیف ہوگی. لیکن جو مومن کو ضبط قبر آئے گا وہ تکلیف نہیں دے گا، وہ راحت دے گا. آپ دیکھیں اگر سر میں درد ہو تو آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ذرا سر دبا دو. اب وہ آپ کا سر تو دبا رہا ہے لیکن سر دبانے سے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی بلکہ راحت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں بیٹا تھوڑی دیر اور دبا دو. تو جس طرح مومن کا سر دبانے سے اس کو راحت مل رہی ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، قبر اس کو ضبط قبر پیش آئے گا، اس پر مومن کو تکلیف نہیں ہوگی. ایمان کی بدولت اللہ اس کو راحت دیں گے اور اس کے الٹا گناہ بھی معاف فرما دیں گے.